بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری وائس میں خوش آمدید۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے حضرت امام شافعی کو رافضی کا خطاب دے کر قید کر دیا گیا، جس کے متعلق امام صاحب خود اپنے ہی ایک شعر میں اشارہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رفض ہے تو پورے عالم کو میرے رافضی ہونے پر گواہ رہنا چاہیے۔ اگر بالفرض اہل بیت سے محبت کرنا ارکان ایمان میں داخل نہ بھی ہو تو تب بھی ان سے محبت کرنا اور ان کے خیالات سے باخبر رہنے میں کیا حرج واقع ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتب سے آگاہی حاصل کرتا ہے، اسی طرح اہل بیت اور صحابہ کرام کے مراتب کو بھی افضل خیال کرے۔ خلیفہ منصور نے ایک شب اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق کو میرے روبرو پیش کرو تاکہ میں ان کو قتل کر دوں۔ وزیر نے عرض کی کہ دنیا کو خیر باد کہہ کر جو شخص عزلت نشین ہو گیا اس کو قتل کرنا کہاں کی مصلحت ہے، لیکن خلیفہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ میرے حکم کی تعمیل تم پر ضروری ہے۔ چنانچہ مجبوراً وزیر امام جعفر صادق علیہ السلام کو لینے چلا گیا۔ منظور لئی نے غلاموں کو ہدایت کر دی کہ جس وقت میں اپنے سر سے تاج اتاروں تم فوراً امام جعفر صادق کو قتل کر دینا۔ لیکن جب آپ تشریف لائے تو آپ کی عظمت و جلال نے خلیفہ کو اس درجہ متاثر کیا کہ وہ بے قرار ہو کر آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، اور نہ صرف آپ کو صدر مقام پر بٹھایا بلکہ خود بھی مؤدبانہ آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور آپ کی حاجات اور ضروریات کے متعلق دریافت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ میری سب سے اہم حاجت و طلب یہ ہے کہ آئندہ پھر کبھی مجھے دربار میں طلب نہ کیا جائے تاکہ میری عبادت و ریاضت میں خلل واقع نہ ہو۔ چنانچہ منصور نے وعدہ کر کے عزت و احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا، لیکن آپ کے دبدبے کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ زمین پر گر کر مکمل 3 شب و روز بے ہوش رہا۔ لیکن بعض روایات میں ہے کہ 3 نمازوں کے قضا ہونے کی حد تک غشی طاری رہی۔ بہرحال خلیفہ کی حالت دیکھ کر وزیر اور غلام حیران ہو گئے، اور جب خلیفہ سے اس کا حال دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ جس وقت امام جعفر صادق میرے پاس تشریف لائے تو ان کے ساتھ اتنا بڑا اژدہا تھا جو اپنے جبڑوں کے درمیان پورے چبوترے کو گھیرے میں لے سکتا تھا، اور وہ اپنی زبان میں مجھ سے کہہ رہا تھا، اگر تو نے ذرا سی گستاخی کی تو تجھ کو چبوترے سمیت نگل جاؤں گا۔ چنانچہ اس کی دہشت مجھ پر طاری ہو گئی اور میں نے آپ سے معافی طلب کر لی۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی نے حاضر خدمت ہو کر امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ چونکہ آپ اہل بیت میں سے ہیں اسی لیے مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، لیکن آپ خاموش رہے۔ اور جب دوبارہ داؤد طائی نے کہا کہ اہل بیت ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فضیلت بخشی ہے اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ مجھے تو یہی خوف لگا ہوا ہے کہ قیامت کے دن میرے جد اعلیٰ ہاتھ پکڑ کر یہ سوال نہ کر بیٹھے کہ تو نے خود میرا اتباع کیوں نہیں کیا، کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں بلکہ اعمال صالحہ سے ہے۔ یہ سن کر داؤد طائی کو بہت عبرت حاصل ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ جب اہل بیت پر خوف کے غلبہ کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں اور کس چیز پر فخر کر سکتا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔